الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس ویسے تو شروع ہو رہا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 73 وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ یہ قصہ ہے اور گزشتہ بھی قصہ ہو چکا ہے اسی مناسبت سے عاد کا اور نوح کا، لیکن مختلف ہے یہ وہ قصہ۔ پھر آگے قوم لوط کا قصہ آ رہا ہے، تو ہم قصے کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم جن ایام میں ہیں اس وقت، جسے کہتے ہیں 10 ایام من ذی الحجہ، یعنی 10 دن ذی الحجہ کے، اس کے بارے میں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے موسم ہے قربانی کا، یہ اس طریقے سے، اور کچھ آپ کے اصحاب آئے ہوں حج کے لیے، تو اس طریقے سے 11:30 تک ہمارا یہ سفر جاری رہے گا۔ تو آپ میرے ساتھ میں رہیے، دیکھتے بھی رہیے، سنتے بھی رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ آپ نے غور کیا ہوں کہ پڑھتے وقت فَذَرُوهَا تَأْكُلْ کہہ رہا ہوں نا، کہ تَأْكُلْ، خیال رکھے گا اس کا۔ اور ہم نے بھیجا، پچھلے سے چلا آ رہا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ تو انہوں نے کیا کہا حضرت ہود کی طرح، یا قومی، میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی اللہ کے سوا نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو مانو، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو سبھی مانتے ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، وہ الہ الہ کہتے ہیں، انکار کس کا کرتے ہیں؟ آخرت کا، اور ایک الہ کی عبادت کا، باقی اللہ کو تو مانتے ہیں۔ اعبدوا اللہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ اب یہاں سے قصہ ان کا عجیب شروع ہوتا ہے۔ قصہ عجیب، ایسا قصہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اب سن رہے ہیں اعراف میں، وہ 20-21 سورہ میں یہ قصہ آئے گا، سورہ حج میں، فرقان میں، کہف میں، فجر میں، شمس میں، بس قصہ قصہ، ثمود ثمود ثمود، کیا بات ہے۔ آپ سورہ یوسف کا قصہ سنیے، ایک ہی سورہ میں، بس تو اس تک پہنچیں گے تب اس پر بات گفتگو ہوگی۔ تو یہ بار بار ثمود ثمود ثمود، کیا بات ہے، کیا وجہ؟ اب اعراف میں پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے، 21 دفعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے حالات پیش آتے تھے تو فرماتے اللہ تعالیٰ، یہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ کیا ہے تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سناتے ہیں، ایک دفعہ کیوں نہیں؟ نہیں اے رسول، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھیں، آپ کے دل کو دل جمعی پر رکھیں، جیسے حالات آئے ہم نے قصہ پیش کیا۔ تو یہ قصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبات کے لیے، تو ظاہر ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسی واقعات پیش آتے ہیں، تو اب ہم اس میں قصہ نہیں، قصہ سب جانتے ہیں، یہ روح جو ہے۔ فرماتے ہیں جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے واضح روشن دلیل آئی، اور آئی کب؟ ان کے مانگنے پر، انہوں نے مانگی تھی،
کہا تھا کہ چلیے تم اگر رسول ہو نا تو یہ جو پہاڑی ہے، یہ ٹیلا ہے، کوئی پتھر عجیب قسم کا تھا، چلو ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ. یہ انہوں نے مانگ کی. تو فرماتے ہیں ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی. اللہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. کیا مطلب اللہ کی اونٹنی؟ اللہ کی اونٹنی منسوب اللہ کی طرف. کیا منسوب؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، کہ میں جب انسان میں اپنی روح کو پھونکوں تو اپنی روح تو منسوب. روح اللہ، اللہ کی روح. کیا مطلب؟ اللہ کی طرف منسوب. نہ کہ جیسے اسماعیلیہ سمجھتے ہیں، نام رکھتے ہیں روح اللہ، یعنی اللہ کی روح اس کے جسم میں ہے تو اسی سے مانگو، وہی جنت میں پہنچانے کا کہے. مفہوم غلط لیا. روح اللہ یعنی کیا؟ مملوک. ہمارے جسم میں روح اللہ ہے، وہ روح مملوک اللہ کی، نہ کہ اللہ کی ذات. تو ناقۃ اللہ اللہ کی مملوک، ملکیت. مملوک یعنی بیت اللہ اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر. تو نسبت کس کے لیے ہے؟ ملکیت کے لیے. جیسے ہم نسبت دیتے ہیں فلاں جگہ کے فلاں جگہ کے. تو ہذہ ناقۃ اللہ، اللہ کی ملکیت، اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدا کردہ، نہ کہ اللہ کی روح اس میں نہیں. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، جب اللہ کی نے اونٹنی بطور معجزہ کے نکالی تو دوسری جگہ پر ہے لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ. شرب سے چشمہ پانی کا. ایک دن اس کی باری پانی پینے کی، گھاٹ کہتے ہیں نا پانی کا، وہ پیے گی. اس دن آپ نہیں جا سکتے. دوسرے دن سارے بستی والوں کی باری. دیہاتیوں میں دیکھا ہوگا گھاٹ ہوتے ہیں، جانور چراتے ہیں تو کسی جگہ سہولت ہوتی ہے، شام کو قطار چلی ہے، کیا رونق ہے. ہاں ہاں، گھاٹ سے پانی پی کر قرآن نے اسے بیان کیا ہے کہ کیا جمال، کیا خوبصورتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا. لہا شربن، ایک دن یوم معلوم، وہ پیے گی. وہ جب جاتی تھی پینے تو پانی پی جاتی تھی، اب دوسرے جانور کو گنجائش ہی نہیں. دوسرے دن آپ، اور وہ چرتے پھرتی تھی جہاں چاہے چرے دندناتی ہوئی. تو جب چرے گی فَذَرُوهَا، چھوڑ دینا اسے، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، زمین کس کی؟ اللہ کی. ملکیت آپ کی، مگر اونٹنی کس کی؟ اللہ کی. زمین اللہ کی، تو کہیں بھی چرے پھرے، اسے منع نہیں کر سکتے. کیسی بات ہے؟ کون برداشت کرے گا؟ جس نبی کو کہتے تھے کہ تم دیوانے ہو، تم ایک اللہ کی عبادت کرنے ہمیں کہتے ہو، اب یہ تمہاری اونٹنی دندناتی پھر رہی ہے. اما کسی غریب کی اونٹنی کسی ساہوکار کے کھیت میں جائے تو اس کی پٹائی کرتے ہیں، جرمانہ لگاتے ہیں. اور یہ حکم ہوا کہ ارض اللہ ولا تمسوها بالسوء، بری نیت سے اسے ہاتھ مت لگانا. ٹھیک ہے آپ ہاتھ لگائیں کہ اللہ کی نشانی ہے، پیار سے، اس کی اجازت، لیکن بری نیت سے مارو پیٹو ہٹاؤ نہیں. اگر ایسا آپ نے کیا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو تم پر کیا؟ دردناک عذاب آئے گا. اب یہی قصہ چل رہا ہے. تو جس سے انہوں نے حرکت کی قصہ آ رہا ہے، تو اونٹنی تو دے دی انہیں، پھر نصیحت کر رہے ہیں. سنیے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. پھر نصیحت کریں. دیکھیے یاد کیجئے جب تمہیں نائب بنایا قوم عاد کے بعد، اس لیے میں کہتا تھا نا کہ انہیں عاد ثانی، جب بھی تفسیر میں کتابوں میں پڑھیں آپ عاد اولا اور یہ عاد ثانی. تو سام سے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ان کے اولاد میں عاد، جب شجرہ پڑھیں گے تو عاد بن سام، تو وہ شمال میں بستے تھے. جب اللہ کا عذاب آیا تو جو بچے کچے تھے جنہیں اللہ نے نجات دی وہ جنوب میں چلے گئے.
تو یہ انہی کی نسل سے، اس لیے عاد ثانی۔ اب دیکھیے تبوک میں راستے پر گزر ہوتا ہے، ان کے وہ کھنڈرات موجود ہیں، تو یاد دلا رہے ہیں وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تو تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا کہ عذاب آنے کے بعد اب تم اس میں بسے۔ اور کیا تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، دیکھیں سہول پہاڑ کے مقابلے میں ہموار جگہ، تو وہ ہموار جگہ میں بڑے بڑے محل بناتے تھے، عالی شان عمارتیں۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، تنحت پہاڑوں کو کھود کر بھی اندر گھر بناتے تھے۔ میدانوں میں بھی بڑے بڑے محلات ہیں، پہاڑوں میں بھی ہیں، تو پہاڑوں کو تراشنا اور پہاڑ کو تراش کر بھی ہموار زمین پر بھی بڑے بڑے پتھروں سے کشر بنانا، آپ دیکھیں پرانے آثار کیسے کیسے اونچے پہاڑ، تو یاد دلا رہے ہیں فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تو یہ نعمتیں اللہ کی یاد کرو اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ فساد کون سا مچاتے تھے؟ کسے کہتے ہیں فساد؟ فساد اسی کا نام ہے کہ ادھم مستی؟ اسی کا نام نہیں ہے۔ فساد اللہ کی عبادت چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ بھی زمین میں فساد ہے۔ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کوئی اور قانون، یہ بھی زمین میں فساد ہے۔ یا کسی کو توحید پر باقی نہ رہنے دینا، یہ بھی فساد ہے۔ کئی ہیں فساد، یہ سب فساد ہیں۔ خود رکنا، دوسروں کو روکنا سبیل اللہ سے، یہ فساد ہے۔ تو آج دنیا والے فساد ہی کر رہے ہیں، اس اسلام کے پیچھے لگیں، یہ بھی فساد ہے۔ تو یہ فساد، تو یہ نہیں حکم ہو رہا ہے۔ مگر سنیے ان کا جواب، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ سرداروں نے استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، سرتابی کی ان کی قوم سے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ للذین استضعفوا، جو کمزور لوگ جو ایمان لائے۔ تو ایمان کون لائے؟ کمزور لوگ۔ ہرقل نے اپنی مجلس میں کیا کہا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا تھا ہرقل کو؟ اسلم تسلم، ایمان لے آؤ تو سلامت رہو گے۔ تو اس نے بلایا تھا ابو سفیان کو اور قریش کو، تو یہی پوچھا تھا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے مکے سے، دعویٰ کرتا ہے نبی ہونے کا، تو کئی سوالات ہیں، وہ بخاری کے درس میں آئے گا، لیکن یہ بھی پوچھا تھا کہ اس میں جو داخل ہو رہے ہیں وہ کون، ساہوکار لوگ یا کمزور؟ تو جواب دیا کہ سب کمزور لوگ۔ سوچے کہ ہمیں شاباشی ملے گی، تو ہرقل نے کیا جواب دیا؟ یہی ایمان کی خاصیت ہے کہ کمزور لوگ ہی نبی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ تو کس نے دعوت کو قبول کیا؟ تو ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں استضعفوا، اتعلمون، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ صالح اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہے؟ تو کیا جواب دیا ان کمزور لوگوں نے؟ انا بما ارسل به مؤمنون۔ دیکھیے ہم سے زیادہ بحث نہیں کیجیے، صالح علیہ السلام کو جو رسالت دے کر بھیجا گیا، انا مؤمنون، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، یہ جواب دیا۔ اب انہوں نے دیکھیں کیا جواب دیا، سنیے، قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون۔ ساہوکار، بڑے بڑے لوگ، اچھا تو تم جس پر ایمان لاتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یہ جواب دے۔ کتنی ہٹ درمی، کتنی جرأت! مگر یہی نہیں، انہیں حسد پیدا ہوا۔ یہ کیا بات ہے؟ کمزور لوگ، اور آج ان کی اونٹنی دندناتی گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، ایک دن پانی پی جا رہی ہے، ہمارے جانور محروم، اور جہاں چاہے وہ چل رہی ہے، تو انہیں حسد ہوا۔ تو کیا کیا؟ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اقرو، اونٹنی جو ہوتی ہے نا،
اس کی ٹانگیں جو کونچے ہوتی ہیں نا وہ کاٹ دی. تو اقر ہے جبکہ ایک ہی فرد نے کاٹا, ایک ہی کو ابھارا تھا نا, سبوں کو تلوار لینے کی ضرورت نہیں, مگر اس ایک شخص کو ابھارا سب نے, جماعت تھی پوری, ساروں نے فیصلہ کیا, لہذا ساروں نے یہ کام کیا اور سرتابی کی اپنے رب کے حکم سے. کیا تھا؟ فَتَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ, چھوڑ دیجئے اسے کھاتی رہے. پھر کیا کہا کہ اے صالح ایتینا, اب تو ہم نے کاٹ دی اس کی کچھ ہے, چلو لے آؤ عذاب. اللہ دیکھیے کیسی ہٹ در میں, ایتینا بما تعیدنا, تو جو ہم سے وعدہ کرتا تھا نا یا دھمکاتا تھا, لے آؤ اگر تم پیغمبروں میں سے ہے. ہاں کیسی ہمت, دیکھیے ضلالت کیسی, بد نصیبی کیسی. تو انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی. اب تو بات ہی ختم ہو گئی نا, کیونکہ حجت قائم ہوئی. عذاب 2 طریقے کا, ایک ابتلا کا, ایک حجت کے بعد ہلاک کرنے کا. ابتلا کا عذاب تو آج کل بھی آتا رہتا ہے. یہ کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے. اس میں سب آتے ہیں, مومن, مسلم, نمازی, نیک بد, سب, کیونکہ اللہ کی آزمائش ہے. جو نیک آئے انہیں اس کا اجر ملتا ہے. لیکن یہ کیا, حجت قائم ہونے کے بعد اب جو عذاب آتا ہے وہ کس کے لیے؟ ہلاکت کے لیے. اس میں صرف کافر ہی مرتے ہیں, نیک لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے. تو اعلان ہوا کہ 3 دن کی مہلت, 3 دن فائدہ اٹھاؤ, اور 3 دن میں جو افراد اللہ پر ایمان لانے والے تھے وہ نکلتے رہے. تو سنیے اب وہ قصہ جو نکل رہے ہیں, اور نکلتے وقت جو کہہ رہے ہیں اسے بیان نہیں کیا, روانی کے لیے, کیونکہ انہوں نے اتنی سخت گھناؤنی حرکت کی تھی. عذاب کا ہی ذکر ہے, تو سنیے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْفَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, پکڑا انہیں رجفہ نے, کپ کپی نے, ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ. کپ کپی, اچھا جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے تو 20-21 دفعے ذکر ہے. کہیں آتا ہے فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, کہیں آتا ہے بِالصَّاعِقَةِ, کہیں آتا ہے بِسَرْسَرٍ آتِيَةٍ. پڑھیں گے آپ تو کہیں آپ یہ نہیں سمجھیں یہ کیا بات ہے. یہاں رجفہ, کہیں سرسرن آتیہ, کہیں تاغیہ, کہیں صاعقہ, کہیں سیغ, آواز. تو ایک بات کو یاد رکھیں, سارے مسائل حل. وہ کیا, کہیں تو ہے چیخ, کہیں تو ہے کپ کپی, کہیں تو ہے کڑک, کہیں تو ہے آواز, کہیں کھڑکھڑاتی ہوا بھی, ریح سرسرن آتیہ, کھڑکھڑاتی. کیا مطلب؟ ایک بات کو یاد رکھ لیجئے گا بس, قرآن پڑھتے رہیے. وہ کیا, ہوا کو حکم ہوا کہ چلیے. اب یہ سب ہوا کا تصرف ہے. کیا کہیں گے, ہوا کے کام. ہوا جب چلی تو کیسی چلی, ہوا نے کیا تصرف کیا, کھرکھراہٹ ہوئی. ہوتی ہے نا کبھی ہوا میں کیسے آواز آتی, سو سو آواز آتی ہے کہ نہیں جی. اس ہوا نے کیا کیا, سخت آواز بھی آئی. اس ہوا نے کیا کیا, بجلی بھی برسی. اس ہوا نے کیا کیا, چینک بھی آئی. تو معاملہ صاف, بات واضح ہے. تو یہ اصطلاحات ہیں, یعنی ہوا کے اندر کتنے تصرف ہیں. تو عذاب ایک ہی تھا, اس کے اندر یہ صفات تھے. تو کہیں تاغیہ, کہیں صاعقہ, کہیں سرسرن آتیہ. واضح ہوئی بات؟ تو سنیے. اچھا اب عذاب کے بعد ذکر ہے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. اب وہ اپنی قوم سے پھرے, مگر یہ کب, عذاب آنے کے پہلے. لیکن ذکر کب ہو رہا ہے, بعد میں, چونکہ روانی کے لیے. تو ایسا ہوتا ہے کلام میں, شاعری میں, گفتگو میں. اور کہا جاتے ہوئے کہ اے قوم, میں نے تو تم کو میری رسالت پہنچا دیا میرے رب کی, اور تمہیں نصیحت بھی کیا, لیکن تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے. اب 3 دن فائدہ اٹھاؤ, باقی عذاب تم پر آنے والا ہے. اور نکل گئے, بات ختم ہو. جی اب
قصہ شروع ہو رہا ہے لوط علیہ السلام کا. یہ قصہ بھی کچھ عجیب ہے, وہی طریقہ ہے تو سنیے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کہ ہم نے بھیجا, تو سنیے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے. اللہ دیکھیے ترتیب ذرا دیکھیے نا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. یہاں آخر کا ذکر نہیں, دیکھ رہے ہیں نا آپ جی. تو یہ سب سمجھنا ہے, خالی سرسری طور پر نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بھیجا لوط کو, تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے. تو معلوم ہوا کہ لوط ان کے بھائی نہیں. بھائی کسے کہیں گے؟ سلسلے نسب انہی قوم سے. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے تھے جس وقت انگار میں پھینکے گئے تھے نا, اور ابا نے ان کے کہا تھا کہ چھوڑ کے چلے جائیے, تو ساتھ میں لوط علیہ السلام تھے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے رشتے تھے, چچا زاد بھائی ہیں نا, امزاد یہ بھتیجے. اب ان کے اندر یہ صلاحیتیں تھیں, اللہ نے انہیں چن لیا اور حکم ہوا کہ جائیے. تو یہ تو فلسطین میں رہے اور حضرت لوط کو اس بستی میں بھیجا. اچھا, جب اس بستی میں بھیجا تو بھائی تو نہیں ہوئے, عراق سے آئے تھے, تو پھر کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے. ابھی اپنی قوم کیسے ہوئی ہے نا, آیت میں غور کیجئے. انہوں نے وہاں سے رشتہ کیا تو داماد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں داماد ہوئے. تو داماد کا رشتہ ایسا ہے نا, ایک اپنا گھر ہے اور داماد سسرال میں جاؤ تو وہ بھی گھر ہے, بلکہ وہاں زیادہ بھی سکون ملتا ہے, احترام زیادہ کرتے ہیں نا, گاؤں کے داماد ہیں سب جی. اب مسئلہ آتا ہے یار سفر کی, اب نماز کون سی پڑھے؟ کہتے ہیں ہم تو مسافر ہیں. ہم داماد ہو مسافر کیسے جی؟ داماد ہو نا, سسرال میں مسافر بنتے ہو نماز قصر کرنے کے لیے. ایک سوچنے کی بات ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے گھر میں جا کے بھی مسافر ہیں. غور سے سنیے گا, مسائل ہیں, ہمارا یہ علمی مجلس ہے. اپنے وطن میں اپنے گھر میں جا کے بھی مسافر ہیں. 2 رکعت نماز پڑھیے. وہ کیسے؟ آج کل تو ماشاءاللہ کسی کا بنگلہ ہے, کسی کا فلیٹ ہے, ہاں جی, رہتا کوئی نہیں ہے. رہتا ہے چوہوں کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا. سب کہاں ہے؟ سب فورن میں ہے. تو آپ چلے جائیے. مسئلہ غور سے سنیے. دیکھیے یہ مسئلہ ہے, آپ کو اختلاف ملے گا, ہم تو آپ سلیم بات کرتے ہیں. بات نکل گئی صاحب, چلے گئے. کیوں گئے؟ کسی کی شادی ہے, فیملی یہاں ہے, شادی ہے یا میت ہے تو جانا ہے نا. گھر میں گئے تو گھر بند. بتائیے آپ مسافر ہیں کہ مقیم ہیں؟ گھر میں کچھ نہیں ہے. جو گھر 6 مہینے سال بند رہے, وہ گھر آپ کو آپ کیا کھائیں گے, وہ آپ کو کھانے آئے گا. تو آپ مسافر یا مقیم ہیں؟ مسافر ہیں. اللہ, اپنے گھر میں رہ کر بھی آپ مسافر ہیں, تو قصر پڑھیے اور چلیے. دین کس کا نام ہے؟ نماز پڑھیے. اب کوئی آپ سے کہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مسافر ہیں, یہ کیا ہے؟ فتویٰ ہے. کوئی کہے گا مسافر نے اپنے گھر میں آ گئے 4 رکعت پڑھو, یہ ان کا فتویٰ ہے. آپ کو اختیار ہے. فتوے میں زبردستی نہیں, لیکن میں نے ایک حقیقت کو پیش کر دیا. تو سسرال میں جائیں گے تو مسافر نہیں بننا صاحب جی, اپنے مکان میں مسافر بنیے. تو بات کہاں سے چل رہی تھی؟ یہ اپنے سسرال میں تھے جی. تو سسرال والے کبھی ان کو غیر نہیں کہتے جی. تو کہا کہ اپنی قوم. اب وہیں رہ گئے نا, تو کیسے کہیں گے کہ دوسری قوم؟ نہیں, اپنی قوم سے کہا. تو سنیے کیا کہا. اچھا پھر غور کیجئے, پچھلے قصے میں کیا ہے؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر, ہے نا, کہ اللہ کی عبادت کرو. یہ ڈائریکٹ کیا کہہ رہے ہیں سنیے. اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین. اللہ توحید کی بات ہی نہیں ہو رہی. غور کیا نا اپنے قصے میں, ڈائریکٹ بول رہے ہیں ارے میری قوم تم فحش کام کرتے ہو. اظہار نفرت سے حملہ کر دیا.
ہوئی نا نفرت. آپ کسی سے کہو کہ افسوس ہے تم مسلمان ہو کر یہ کام کرتے ہو تو یہ نفرت ہوئی نا. تم فحش کام کرتے ہو، پہلی نفرت. دوسرا ما سبقکم بها من احد من العالمین، سارے عالم میں تمہارے سوا کسی نے نہیں کیا. اللہ، یہ دوسرا. ابھی تیسرا آ رہا ہے. تو کیا فحش، کیا فحش؟ عام طور پر فحش کہتے ہیں زنا کے مقدمات ہے نا، مگر یہ ایسا زنا نہیں تھا، مطلب برائی. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی برائی. تو برائی دو وجہ ہیں اس میں. ایک تو برائی عادت بن جاتی ہے، بنتی ہے نا عادت. کسی کی عادت بن گئی شراب پینا، زنا کرنا، عادت ہو گئی. اور ایک برائی گناہ سمجھ کر کرتا ہے. تو یہی برائی جب اس کی عادت بن جاتی ہے تو گھناؤنا فحش ہوتا ہے. تو یہ ان کے اندر برائی کیسی تھی؟ عادت بن چکی تھی، جس کا نام ہے بد فعلی. مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ذکر نہیں کیا. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ کس سے روکا جا رہا ہے. ایک آدمی جب شراب پیتا ہے، ادھر آؤ، یہ تمہاری بری عادت اچھی نہیں. شراب کا نام نہیں لیتے، وہ جانتا ہے یہ میری کیا بری عادت ہے. کوئی سٹا کھیل رہا ہے، کوئی مٹکا کھیل رہا ہے، دیکھیے تمہاری بری عادت چھوڑ دو، وہ جانتا ہے. تو یہ فحش یعنی کیا؟ گندی سے گندا فعل، گندگی کی جگہ پر دوسری نفرت کہ پہلے کسی نے نہیں کیا. ہاں. تیسری نفرت دیکھو، سنیے. انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. تم مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو. مسرف جانتے ہیں خالی پیسہ زیادہ خرچے والا کرنے والا نہیں، حدوں کو کراس کرنے والا، حد سے زیادہ. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سکون کے لیے بیٹیوں کو، عورتوں کو بنایا، تم یہ کیا کرتے؟ کیسا جرم ہے؟ مادہ منویہ کو، یا کہ کھیت کے بیج کو کوئی کھیت میں ڈالے تو پھل ہوگا، کھیت کے باہر پھینکے تو گھناؤنا عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ حرکت تم کرتے ہو، نسل کا کیا ہوگا؟ یہ کہا جا رہا ہے. تو سنیے جواب. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ان کی قوم کا جواب یہ تھا، انہیں نکالو اب تمہاری بستی سے. اللہ، انہیں نکالو. کیوں؟ انہم اناس ایک تو ہوتا ہے انس، انسان، ایک تو ہوتا ہے ناس، لوگ، ملک الناس، اور ایک ہوتا ہے اناس، چند. تو اناس کے معنی کیا؟ تو یہ چند تھے نا، یہ تھوڑے سے لوگ یتطہرون، بڑے پاک باز بن رہے ہیں، اپنے آپ کو پاک باز کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل مت کرو. یہ کہا ہوتا ہے نا، کوئی جب نصیحت کرے بڑے نیک بنے ہوتا ہے نا، یہی طرز اختیار کرتے ہیں. اور انہیں یہ پتہ نہیں کہ طرز کس کا اختیار کرتے ہیں جن پر عذاب آئے. اگر آپ کسی سے کہو کہ تم فلاں کے رشتے سے ہو، کسی کا نام لو، ابو جہل کا، یا ان کا، تو غصے سے بھرے گا، لیکن عمل ان کا یہی ہوتا ہے. تو مطلب یہ قرآن سے پتہ چلے گا کہ یہ جواب دیتے کہ تم بڑے متقی بن گئے ہو. ہمیں کسی کو نصیحت کرنے والے کو کیا کہنا چاہے؟ شکریہ صاحب. اصول یہ قرآن بتا رہا ہے. تو سنیے، ان کے اوپر عذاب آتا ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. ہم نے انہیں، ان کے گھر والوں کو نجات دی. اہل سمجھتے ہیں گھر والے، بیوی، بچے، سب. لیکن جب بیوی اہل میں شامل ہے تو فوراً استثناء، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی. تو اس سے اس بات کو سمجھے کہ اہل میں خالی بچے نہیں، اہل و عیال ہم کہتے ہیں اردو میں، اہل و عیال یعنی بیوی بچے، لیکن اہل میں سب استثناء ہے. اور ایک ہوتا ہے آل. آل میں اور اہل میں فرق ہے. اہل کس کے؟ آپ، ہمارے بچے ہمارے اہل ہیں، لیکن ہم آل محمد ہیں. دیکھیے فرق ہوا نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم، ہے نا، بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم.
تو آل کا مطلب کیا؟ اہل یعنی ہمارے گھر والے، آل یعنی کسی بڑے کی طرف منسوب، ہم بڑے نہیں، ہم منسوب کس کی طرف؟ بڑے کی طرف، آل میں یہ فرق ہے۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہم آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ آل فرعون، وَلَقَدْ أَغْرَقْنَا آلَ فرعون، تو فرعون چونکہ لشکر بڑا تھا اس کی طرف منسوب ہے، تو یہ فرق آل میں اور یہ اہل میں کافی ہے، اتنا چلیے۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ، وہ غابر، بعضوں نے ترجمہ کیا ہے عذاب میں گرفتار ہوئی، بعضوں میں ترجمہ ہے پیچھے رہ گئی۔ سورہ تحریم میں ہے، ضرب اللہ، اللہ نے مثال بیان کی، للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ان دونوں کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھی، فخانتاہما، خیانت کی، تو انہیں کہا فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، قیامت میں یہ دونوں پیغمبر انہیں کچھ بھی نہیں بچا سکیں گے، وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ ہاں دیکھیے کیسا سبق ہے کہ نبی نہ اپنی بیوی کو بچا سکتا ہے، نہ نبی اپنے بیٹے کو، نہ بیٹے کو۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ کہیں غلط بیانی سے کام نہیں لینا۔ عقیدہ کیا مطلب خیانت؟ آج کسی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بیوی خائن ہے تو اس کا مطلب کیا؟ کسی دوسرے سے اس کے تعلقات ہیں، لیکن نبی کے بارے میں ہرگز یہ عقیدہ نہیں رکھنا جی۔ تو خیانت کا مطلب کیا؟ خانتہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، خیانت وہ نہیں، نبی کی بیوی، یہ صفات اور یہ اکرام اللہ کی جانب سے ہے، کبھی بھی فحش نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ تو وہ کیسی ہے؟ ایک نبی کی بیوی ہے، پاکیزہ عورت ہے وہ۔ تو پھر خیانت کس میں؟ خیانت ایمان اور کفر میں۔ جب ان کے یہاں مہمان آتے تھے تو وہ وہیں سے تو تھی، اپنے میکے بتلا دیتی تھی کہ یہاں مہمان آئے ہیں، یہ خیانت، اور ایمان نہیں لائی، یہ خیانت۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے؟ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ نبی کی بیوی کافر، جی تو کفر ہی تو تھا، تو مسلم بیوی کہاں سے لائیں گے؟ جی آج کل لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں نا کہ ایک جوڑا ہے مشرک اور شوہر ایمان لائے، اس سے کہتے ہیں بیوی کو ٹچ نہیں کرنا۔ جی صاحب اچھا ذرا سیرت طیبہ پڑھیے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ وہ موضوع آج کا نہیں ہے، اس کے پہلے میں سمجھا چکا ہوں، انہیں مہلت دینی چاہیے، تو یہ اشارتاً اتنا کافی ہے چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بہرحال وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اب یہ نکلے ہیں صبح صبح سویرے، بیوی تھی لیکن وہ تو پیچھے رہ گئی، اسے بھی عذاب نے آ گھیرا، اور ہم نے ان پر بارش، اور کیسی، کبھی پتھروں کی بارش ہوتی ہے، کبھی برف کی ہوتی ہے اولوں کی، کبھی پانی کی۔ تو سنیے کیسا ہم نے مجرمین کے کیسا انجام کیا۔ تو یہاں تک ہم یہ سے آج کی مجلس کو ختم کرتے ہیں درس کی۔ اس کے بعد چونکہ ہم جن دنوں میں ہیں اس کے متعلق بیان کرنا ہے، تو یہ قصے ہیں اور آئندہ بھی قصہ ہے دو، لیکن قصے میں آپ نے دیکھے کہ خالی قصہ نہیں ہے بلکہ اس میں روح ہے، اس میں دروس ہیں، اس میں قواعد ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فأنجیناہ وأہلہ الا امرأتہ كانت من الغابرین وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ جی دیکھیے قصے سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ دوبارہ قصے آ رہے ہیں۔ اب جو ہمارے یہاں خاص بات ہے کہ ہم کن دنوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم 10 راتیں، کون سی؟ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10ویں۔ عرفات میں جاتے ہیں نا، تو عرفات کے شام جو لوٹتے ہیں واپس، وہ بھی رات اس میں شامل۔
یہ تو واضح ہے، تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ اچھا، حدیث بخاری کی، مسلم کی، ابو داؤد کی، سبوں نے، لیکن بخاری کی حدیث کافی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ما من ایام، ایام یوم کی جمع، العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الايام، کہ سب سے زیادہ محبوب عمل صالح ان دنوں میں تو اور جو محبوب ہے کسی دنوں میں نہیں۔ وہ کون سے دن؟ یہ حدیث پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ولا الجہاد، ولا الجہاد، اللہ جہاد بھی افضل نہیں، کون سا؟ عمل صالح، الا رجل خرج بمالہ ونفسہ ولم یرجع فلم یرجع بشیء، مال جان لے کر نکلا، دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہیں لایا، وہ بڑھ جائے گا فضیلت میں۔ لیکن بات کیا ہے؟ حدیث ختم، کئی محدثین نے بیان کیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ عمل صالح ان دنوں میں اس جہاد سے جو واپس آئے اس سے بھی افضل ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ عمل یعنی کیا ہے نا؟ دیکھیے عرفہ کا روزہ تو حدیث ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھیں، جس دن عرفہ میں لوگ بیٹھے ہیں، ثواب کتنا؟ پچھلا اور اگلا 2 سال ہے نا۔ عاشورے کا حدیث ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف۔ لیکن عمل صالح کچھ نہیں۔ کیا عمل صالح؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب لیلۃ القدر تو دن کو روزہ تو رہتا ہی ہے، تو رات کو عبادت کرتے ہیں۔ اب اس میں عبادت کیا کرنا؟ تو عبادت اگر کوئی قرآن شریف پڑھتا رہے وہ بھی عبادت، اگر کوئی کلمہ پڑھتا رہے وہ بھی عبادت، کوئی درود شریف پڑھے وہ بھی عبادت، کوئی تہجد پڑھے وہ بھی عبادت، ٹھیک ہے۔ اب لوگ روزہ رکھتے ہیں نا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے یہاں تو مسائل زیادہ ہیں نا، چونکہ ہمارے یہاں تحقیق نہیں ہے مسائل۔ آپ نکالیے فہرست، انڈیکس نکالیے بخاری کا، تو ملے گا آپ کو رمضان، شوال، عرفہ، عاشورہ، اور پھر پیر اور کیا جمعرات، جی، اور 3 دن، اور پھر نظر کا اور کفارے کا، یہی روزے ملیں گے۔ برات کا نہیں ہے لیکن پھر بھی رکھتے ہیں، ہے نا۔ اور ان روزوں کا بھی نام نہیں ہے، تو کیوں؟ اب اسے ہم بدعت قرار دیں، اسے بدعت نہیں، اس نقطے کو سمجھیے۔ اس لیے کہ روزے کو مختص کرنا شب برات نصف شعبان کو، یہ بدعت ہے۔ نصف شعبان میں تو 13، 14، 15 تو روزے ہیں ہی، اور آپ وہاں 2 روزے مختص کر رہے ہیں، بدعت ہے۔ اور یہاں عمل صالح ہے تو عمل صالح میں روزہ بھی ہے۔ اچھا، اب ہم ڈیوٹی پر ہیں، کام کر رہے ہیں، تو کام میں تو جا کر قرآن شریف پڑھنا، نماز کے لیے پڑھتے رہنا آدھا پارہ، روزہ رکھو، آٹومیٹک ذکر میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، تو آپ رکھیے روزہ۔ تو کئی لوگوں نے فونس کیے، میں نے کہا یہ روزہ مستحب ہے، عمل صالح میں ہے، آپ رکھیں، تو یہ فضیلت ہے۔ تو اتنا کافی ہے، جن لوگوں سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات۔ لیکن دوسرے اب مسائل ہیں، قربانی کا مسئلہ ہے، جی ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی ارادہ کرے قربانی کا تو چاند راکھ سے ناخن، بال اور چمڑی۔ اب کچھ لوگوں نے آج ارادہ کر لیا، کہیں سنا تو اب ان کی یہ چاند رات آج ہے، مطلب بال تو انہوں نے کاٹ لیا، انہیں قربانی نہیں کرنا تھی، مگر کس نے آج ارادہ کیا، ہو سکتا کل کوئی ارادہ کرے، تو ہماری چاند رات کون سی ہے؟ جس دن ارادہ کیا۔ یہ تو باتیں سمجھنے کی ہیں، وہ کوئی فرض ہے، اصل میں فرض، ارکان، رکن، واجبات، سنن اور انحراف حدیث، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ہے۔ لیکن ایک صاحب کی غلطی ہو گئی، خواہ مخواہ ناخن کو ٹچ ہوا، درد کر رہا تھا، کاٹ دیا، فون کر دیا، صاحب ناخن ہل رہا تھا، درد کر رہا، کاٹ دیا، تو اس میں کیا ہوا؟ یہ تو عذر ہے نا، یہ عذر ہے، تو کیا اسی لٹکاتے رکھیں گے ناخن؟ تو یہ چیزیں کب سمجھیں ہم؟ اسی وقت سمجھ میں آئیں گی کہ کوئی بھی عمل وہ رکن اور اس کے واجبات اور اس کے سنن اور اس کے مستحبات، تو آپ نے جو ناخن نکال دیا وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے خلاف نہیں کیا، چونکہ عذر تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب تو لیٹسٹ مسائل آنے والے ہیں، مجھے تو بڑا تعجب ہوا، یہ
2 روز پہلے جو پروگرام تھا فائن ہوٹل میں، تو جو سوالات ہیں میں تو دنگ رہ گیا. یعنی مجلسوں میں جانے سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی ڈیفیکلٹیاں کیا ہیں. تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قربانی کے بارے میں. تو سب سے پہلے مسئلہ، کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جن کا یونیفارم ہے، وہ کیا بولتے ہیں، سیو بولتے ہیں نا، سیو کرنا ہے ان کو، جانا ہے. اب کیا کرے؟ تو اسے چاہے کہ قربانی کرنا ہے تو 10 دن کی چھٹی لے لے، صحیح ہے نا؟ کیا کر سکتا ہے؟ اب کیا بتائیں اسے. اچھا کچھ کمپنیوں میں ہے کہ داڑھی چھوٹی رکھیں صاحب، لمبی نہ کریں، یہاں خطبہ نہیں دے رہا ہے، آپ شیخ نہیں ہیں، اب اس کو داڑھی تو چھانٹنا ہے نا. اب یہ مسائل کیسے، بیچارے پریشان ہیں. تو یہ مسائل ایسے ہیں کہ آپ کی نیت، انما الاعمال بالنیات، سنت کے خلاف نہیں کرنا ہے، چونکہ آپ کی مجبوری ہے. یہ کمپنی کا یونیفارم ہے تو آپ معذور ہیں، لہذا کوئی تو قربانی کا یہ جز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا. حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سیونگ کریں، میرا غلط مطلب نہ سمجھے، یہ تو کوئی نہیں کہے گا نا. جیسے کہ لوگ پوچھتے ہیں صاحب تشریح نہیں ہے، ہم حج کو جائیں، بھائی جس کے پاس تشریح نہیں ہے وہ حج کرنا اس کا حرام ہے نا. جس کے پاس حج کی تشریح نہیں ہے تو آج کا لیٹسٹ فقہ کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں، فتویٰ دیتا ہوں کہ حرام. لیکن یہ فتویٰ لمیٹڈ ہے، کیونکہ پہلی کتابوں میں آپ دیکھیں گے وہ آپ کو فتویٰ ملے گا ہی نہیں تشریح کیا بلا ہوتی ہے، اس لیے کہ پہلے پاسپورٹ تھے ہی نہیں. تو یہ آج کا فتویٰ ہے، اور میں محدود کیوں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا آئندہ کھول دیا جائے، اتنی وسعت ہو جائے کہ کوئی بھی جائے تو فتویٰ کچھ کام کر رہا نہیں. تو فتویٰ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ محدود ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے. تو آج کا فتویٰ ہے کہ بغیر تشریح کے کوئی عمرے کی بھی ارادہ نہ کرے، عمرے کا بھی. اور اچھا ویزا لے کر آتے ہیں، بات پر بات چل گئی، ویزا لے کر آتے ہیں، چونکہ مسائل آئے نا، کس کا وزٹ ویزا، کس کا عمرے کی ویزا میں کچھ جھنجھٹ رہتی ہے نا، تو وزٹ ویزا لگ گیا. کہتے ہیں میں احرام باندھ کر آؤں، مجھے تو عمرہ کرنا ہے. میں نے کہا ذرا نیچے دیکھیے عربی میں کیا لکھا ہے. جب آپ وزٹ ویزا کے لیے آئیں تو وزٹ کیجئے، عمرے کا ویزا نہیں ہے، ایئرپورٹ سے واپس کر دے جائیں گے. اب یہ نیا مسئلہ ہے، ان کی نیت عمرہ کرنے کی. میں نے کہا احرام پہن کے نہیں آ سکتے، صحیح مسئلہ ہے نا. تو یہ خیال رکھیے. بہرحال اب چلیے قربانی کی بات ہو رہی ہے. جی ہے 10 منٹ. قربانی، اب نئے نئے مسائل ہیں صاحب. یہ فقہ کی کتاب الٹے ہیں، ہمیں فقہ ہے. بڑے بڑے مفتی آتے ہیں مدارس سے ڈگریاں لے کر، اور بجائے 7 کے 14 چکر صفا مروہ میں کرتے ہیں. آپ یقین جانیں گے، میرے مشاہدے کی بات ہے، بحث بھی کر رہے ہیں. کتابیں لے کر گیا میں، ہمارے یہاں مہمان آئے مدرسے سے فارغ، کتابیں دیا، پڑھ ڈالی، بڑی خوشی ہوئی. صبح کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں 2 غلطیاں. میں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے لکھا ہے صفا ٹو مروہ 1، مروہ ٹو صفا 2. بولے ایسا نہیں ہے قاری صاحب، تو کیا؟ صفا مروہ ٹو صفا 1. میں نے کہا اچھا، میں وہاں پر رہتا ہوں. علم سے بڑھ کر تجربہ ہے، اور علم عالم کو تجربہ ہو جائے تو نور نلا نور ہے. نہیں ضد کر رہے ہیں، ہم خاموش رہے. ہمارا کام سنجیدگی سے، نہ مانے نہ مانے. پھر جب یہاں آئے تو پوچھا میاں کیا ہوا؟ نہیں بولے صفا ٹو مروہ 1. تو ایک علامہ ابن حزم کا قصہ سناؤں، سنے ہوں گے نام؟ علامہ اقبال کا تو سنے نا، علامہ نووی کا تو سنے. علامہ ابن حزم اسپیشلسٹ ہیں حدیث کے، مگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے حج کو نہیں آ سکے. تو بولے حاجیوں کی خدمت کر ڈالتا ہوں. تو لکھا کہ صفا مروہ ٹو صفا 1، تو 14 چکر کو 7 چکر. اب علامہ ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، عالم حافظ. تو یہی کہا کہ کاش کے حج کو آنے کے بعد کتاب لکھتے. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ مفتی حضرات بھی چکرا جاتے ہیں. کیوں چکراتے ہیں؟ تجربہ. ہاں ہم نے بھی کتابیں پڑھیں، یہاں آ کر تصور کچھ اور نکلا. تو سنیے ابھی لیٹسٹ مسئلے قربانی کا. ہم بھی ہیں، حاجی بھی ہیں. پہنچا ہے نا حاجی بھی ساہوکار ہوتے ہیں. یہاں آ گئے، کران کا ہدی پیش کریں گے، تمتع کی ہدی پیش کریں گے. یہ تو قربانی نہیں ہوئی نا. کچھ حاجی سمجھدار ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قربانی بھی دینا ہے، تو گھر کہتے ہیں ہماری جانب سے قربانی کیجیے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا، ہم اور آپ ہیں، کئی لوگ ہیں کہ آپ گھر میں کہتے ہیں کہ قربانی کیجیے. مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں چاند رات ہو گئی، مان لیجئے کہ آج یہاں پر، ہمارے یہاں پرسوں ہوگی، تو ابھی ناخن کاٹنا کب سے بند کریں گے؟ ایک مسئلہ ہے نا.
ہاں ایک مسئلہ ہے. یہاں یوم النحر ہوگا، ہمارے یہاں 8. جس دن ہمارے یہاں ذبح کریں گے اگر 12 کو ذبح کیے تو یہاں 13 اور 14 بھی ہو سکتی ہے صاحب. اب کیا ہوگا؟ ہے نا مسئلہ ہے. اب بڑے تشویش میں ہیں. تو یہ مسائل ہیں. تو اس کے لیے کیا، یہ لیٹسٹ مسائل ہیں، یہ پہلے فقہ میں نہیں ملیں گے. اب سنیے گا، آپ اگر یا کوئی حاجی قربانی جو سنت ابراہیم اپنے وطن کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے. سب سے پہلی بات، اگر کوئی کہے کہ منع ہے تو کہنا دلیل پیش کیجیے. کیونکہ حاجی مسافر ہے، وہ تو گھر والے ہی قربانی کریں گے. آپ کے بچے بیوی بچے ادھر ہیں تو وہ قربانی کریں گے. اچھا قربانی آپ کے نام سے کر رہے ہیں تو جہاں آپ ہیں اس چاند کا اعتبار ہوگا. آج پہلی چاند رات آپ ناخن کاٹنا بند کر دیں، ٹھیک ہے. وہاں قربانی کب ہوگی؟ جب وہاں یوم النحر ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، عرفے کے دن یہ کہتا ہوں کہ عرفہ چونکہ ایک ہی میدان ہے. جس دن عرفہ کا میدان میں وقوف ہو ساری دنیا کے لوگوں کو چاہے کہ روزہ رکھیں. لیکن یہاں کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہے نا. نماز پڑھیے پھر قربانی کیجیے. تو کون سی نماز؟ عید کی. لہذا مشرق و مغرب میں ہر ایک کو حکم ہے کہ پہلے عید کی نماز پڑھیے. تو ہمارے ہاں جب عید کی نماز ہوگی 10 کو، وہاں کی ہو سکتا ہے ہمارے یہاں کیا ہو، 11 ہو یا 12 ہو. تو کوشش کریں اس بات کو میرے یاد کر لیں، یہاں سے جو قربانی بھیجتے ہیں وہ کوشش کریں تاکہ اتفاق ہو جائے. شیطان وسوسہ نہ ڈالے کہ انہیں کہیں کہ یوم النحر سے میری مراد کیا، عید کے دن وہ قربانی کریں. چونکہ آپ یہاں پر ہیں تو یہاں زیادہ سے زیادہ 11 ہوگی یا 12 ہوگی. اب اگر وہاں وہ لیٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ یہاں ایام تشریق کے دن گزر گئے ہوں تو شک نہ ہو، اطمینان ہو آپ کو. تو کوشش کریں، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، باقی بلا جھجک آپ. تو یہ تو قربانی کے مسائل. اب سنیے، قربانی کے گوشت یہاں کئی لوگ کرتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. یہ سورہ حج کی آیت ہیں. سورہ حج پڑھیے کہ کھائیے اور فقیر کو کھلائیے جو تنگ دست ہے. کتنے حصے ہوئے؟ 2 حصے ہوئے، ہے نا کلام پاک میں. تو بکرا ذبح کی، ایک ٹانگ دے دیے مزدوروں کو جو گھر میں کام کرتے ہیں، ختم ہو گئی بات. ہے جی ابھی کہہ رہے ہیں، ابھی اتنا تو یاد کر لیجئے. کلو کھائیے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، بات ختم ہو گئی. اب سنیے، کلو وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. سورہ حج کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. تو پریشان کیوں ہیں صاحب؟ اب ہمارے یہاں ایک ہی پکڑ لیتے ہیں صاحب. اچھا دوسری بھی تو آیت دیکھیں نا، بڑے پریشان. ہمارے یہاں تو گرام سے وزن ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ وَأَطْعِمُوا، کھاؤ. القان، قانے تو سمجھتے ہیں نا، قناعت. آپ کا بھائی کے بیٹے یہ سب قناعت ان کے پاس ہے. والمعتر یعنی تنگ دست. تو ایک حصہ آپ کا، ایک حصہ رشتہ داروں کا. رشتہ دار تو غریب نہیں ہوتے، اور ایک فقیروں کا، یا ایک آپ کا ایک فقیر کا. اگر رشتہ دار نہیں ہے تو بھیج دیں گے فروزن کر کے. جی تو کتنی آسانی ہے کلام پاک میں. بھائی ساروں کے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. تو پھر آپ کو جب 3 حصے کرنا ہے تو رشتہ دار کہاں سے لائیں گے؟ ہاں تو دیکھیے کیسی سہولت ہے. رشتہ دار نہیں ہے تو کلوا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ایک ٹانگ دے دیں کسی کو. یہ میں ٹانگ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ وزن کی ضرورت نہیں. یہ 3 حصے برابر گرام سے ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. تو یہ قربانی کے گوشت کے تعلق سے واضح ہو. اب ایک بڑا مسئلہ آتا ہے، بڑا مسئلہ ہے. بھائی میری باتیں جو ہیں نا یہ مفتیوں کو بڑی لگتی ہیں، چونکہ مفتی تو اپنے اس میدان سے ہٹنا نہیں چاہتے نا. کہیں گے کافر کو گوشت نہیں دینا. اچھا کس کا؟ قربانی کا. یعنی آپ کے یہاں جو خدامات ہیں نا، اپنے یہاں تو ہماری زندگی مشترک ہے، آپ کے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمارے یہاں تو اڑوس پڑوس میں سب وہی ہیں. کسی کو آنٹی بولتے ہیں، کسی کو امی بولتے ہیں. یہ تو ہمارے یہاں مشترک ہے. تو ماشاءاللہ قربانی 2 3 بکرے. اور جو گھر میں کام والی تھی اسے کہیں گے کل نہیں آنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کافر کو بھی کھلاتا ہے.
मुशरिक को भी खिलाता है, अरे बिदती को भी खिलाता है, तो कुर्बानी का गोश्त कब मना कर दिया? कौन सी हदीस में है कि काफिर को नहीं देना? लिहाजा इस पे आप ज़रा गौर कीजिए, ऐसा नहीं है। क्यों? अल्लाह ताला फरमाते हैं लय्यना अल्लाह, अल्लाह को नहीं पहुँचता न गोश्त, न पोश, न खून, वो तो तकवा पहुँचता है। तो ये मसाइल हैं। अच्छा, ये कुर्बानी के ताल्लुक़ से। अब ये कि जो भी आपको मसला हो, आप ऐसी मजलिसें कायम करें, यहाँ आइए, मौका दे बोलने का, पूछें। तो कुर्बानी के बारे में इत्मीनान हुआ, ये तकसीम का भी याद रख लीजिए, ठीक है ना। किसी ने कुर्बानी किया और खाना पका दिया सबका, अड़ोस पड़ोस में बुलाया, हो गया, कुलू अत्इमुल कान वल मोतर, हो गया, ख़त्म हो गई बात। चलिए, अभी कुछ मसाइल ऐसे आए हैं हज के ताल्लुक़ से कि अब तो लोग आ चुके होंगे तकरीबन, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि एक फैमिली है, तो उसकी बेगम डॉक्टर है, ठीक है ना। तो मियाँ तो उसके साथ में, यहाँ कहते हैं रफ़ीक, रफ़ाकत में। अब अपने यहाँ क्या बोलेंगे, चूँकि यहाँ गैर महरम के आ नहीं सकती ना, तो मियाँ उसकी वजह से मियाँ भी हैं और उसका काम, लेकिन सर्विस कौन करती है? वो। तो मियाँ क्या करते हैं? आते जाते रहते हैं, उनका तो काम नहीं है ना डॉक्टर का, तो बेचारे उसके साथ में हैं। ऐसी कई फैमिलियाँ हैं, आपके मुशाहिदे में आई होंगी ना जी। हाँ, अब लोग उनको तशवीश में डालते हैं। अब वो बेचारा वहाँ भी उसका अकामा बना हुआ है, तो जिसका अकामा बना है वो क्या है? मुकीम है। हाजी कभी मुकीम नहीं हो सकता, मैं सख्ती से कहता हूँ। ये हाजी लोग इनसे कि आप मुकीम नहीं हो, कहते हैं मुकीम है, हम 4 रकात पढ़ेंगे, अच्छा आप मुकीम है। हाजी का बेल्ट लगाए और कहते हैं मुकीम है, ये मुकीम है कौन? तो ये बेचारे अभी आ रहे थे, तो लोगों ने कहा कि आपको हज करना है, आपको हिराम बांध के जाना पड़ेगा, आपको दम देना पड़ेगा। अच्छा, ये क्या बात है? जैसे कि हम यहाँ सर्विस करते हैं, छुट्टी पर गए, अभी ज़िलक़ादा में आ रहे हैं, लेकिन हमारा इरादा है हज को जाएंगे, तो क्या हिराम बांध के आएंगे वहाँ से? हम तो अपने मकान आ रहे हैं, अपनी रिहाइशगाह आ रहे हैं। लिहाजा इसका मसला वो नहीं है, जो मुकीम नहीं है वो हज के लिए आ रहा है, तो शव्वाल में भी आए तो हिराम बांध के आए, लेकिन जो यहाँ का मुकीम है इस पर ये शर्तें लागू नहीं होंगी। तो वो अपनी रिहाइशगाह पर आए, अपने बेगम पर पास आए, यहाँ रहे, 8 तारीख को हिराम बांध कर चले जाए। एक मसला अभी आया समझ में। तो ऐसे कई मसाइल हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग इस मसले को लोगों को समझाएं। अब सारे लोग फ़ोन करते रहेंगे तो कहाँ से जवाब दे सकूँ? तो बहरहाल ये मसाइल मैंने पेश किया। अभी आपके पास वक्त है, मैं आपको वक्त देता हूँ कुर्बानी का और कोई मसला आपको, और वैसे भी अगर लोगों को उजलत हो तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जिन्हें जाना चाहे वो जा सकते हैं, पूछना चाहे वो पूछ कर बैठ कर पूछ सकते हैं। चलिए, आपको मौका देता हूँ, लेकिन मजलिस ख़त्म हुई, जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। कहिए साहब, कोई मसला? जी, इनका सवाल ये है कि मुंबई में जो बड़े जानवर हैं उस पर 7 आदमी हिस्सा लेते हैं, शरीक होते हैं, यानी मेरा एक हिस्सा, वो हिस्से बिकते हैं वहाँ पर, है ना। तो अब मुंबई में ऐसा इसलिए करते हैं कि ज़बा करने की रास्तों पर इजाज़त है कुछ मोहल्लों में, तो वो आसानी के लिए करते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन हकीकत में इसका नाम कुर्बानी नहीं, यानी उसकी जो रूह है ना कुर्बानी की, वो इसमें नहीं पाई जाती। अब तयम्मुम तो हो जाता है ना, चूँकि जहाँ उज़्र है तो चलिए एक ही पैसा देते हैं, एक हिस्सा ले आते हैं, तो न होने से बेहतर है। बहरहाल कुर्बानी उन्होंने दी, लेकिन हकीकत के अंदर अगर अल्लाह ऐसा मौका दे तो आप एक जानवर ले आएँ, उसे कम से कम 3 दिन रखें, उससे उनसियत हो और उसे ज़बा करें। ये है क्या? कुर्बानी की रूह। लेकिन हालात और मजबूरियाँ तो वो भी जायज़ है जी, लेकिन बेहतर नहीं। बहुत अच्छा सवाल आपका, सही था। और हाँ, गांव में नहीं, शहर की बात कर रहा हूँ जी, तो इजाज़त है। यहाँ भी होता है, ऐलान लगे हुए हैं, पैसे दे दें, तो लोग आसानी के लिए पैसे दे के फारिग हो जाते हैं। अब उनकी मजबूरियाँ वो जाने। हालांकि यहाँ भी ज़बा होते हैं हल्का वगैरह जाकर, तो बहरहाल ये मसला यहाँ भी हो रहा है आजकल। लेकिन इतना ख्याल है कि जो ऐलान होता है वो उधिया लिखा रहता है, हदी नहीं, उधिया है ना कुर्बानी। चलिए, और कुछ जी। एक कुर्बानी के पैसे हैं 7 आदमियों के,
ला रहे थे, रास्ते में जो है लूट लिए। हाँ अभी आजकल जो हिंदू तोवा वगैरह छीन ले रहे हैं, दूसरे की हमारे पास गुंजाइश नहीं है, ऐसी हालत में जो है ना, क्या कुर्बानी का कोई सवाब? नहीं, देखिए ये इनका सवाल है कि कुर्बानी का जानवर ला रहे थे, तो अब लाते हैं ना भाई, जंगलों से लाते हैं, लूटने की क्या बात है। शेर भी खा जाता है, जानवर भाग भी जाता है। देहातों वाले नहीं, सुनिए मेरी बात, मतलब है कि जानवर जो है ना, वो एक ही मसला सब पर फिट होगा कि आप जानवर ला रहे हैं, जानवर गुम हो गया या शेर खा गया, ठीक है ना, या डाकुओं ने लूटा, होता है ना पहले यहाँ भी, लेकिन वो तो उस सूरत में आपका क्या कसूर, बात ख़त्म हो गई। वो तो नहीं, सवाब तो पहुँचेगा ना, ऐसा कैसा, आपका जब वो माल है सवाब पहुँचेगा। अब अगर आपके पास दूसरी हैसियत नहीं है तो आपकी कुर्बानी हो गई, सवाब तो पहुँचेगा। अल्लाह के दाइन आपकी मिल्कियत थी वो, तो सवाब पहुँच गया। अब देखिए अदालत में केस लड़ने के बाद मिल रहा है जी ना, वो तो फिर अब वो रहेगा अदालत के बाद, यानी वक्त अगर निकल गया है तो वो बाकी रहेगा आइंदा साल के लिए, समझ रहे हैं ना जी। हाँ अच्छा, हाँ हाँ जी 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 हाँ, ये देखिए सवाल उन्होंने किया है कि अभी आया जहन में कि लोग हर जगह बस ये बैंकिंग सिस्टम, अब बताइए कि इसके लिए बैंकिंग सिस्टम की क्या ज़रूरत थी। तो इस पर खुलासा ये है कि आप जब कुर्बानी कर रहे हैं तो कुर्बानी के लिए कोई इतनी ज़ख़ीम रकम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे देखिए लोग मकानात ले रहे हैं, लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ का कानून है कि आप गाड़ी के लिए पैसा कहाँ से लाए, इसलिए उसे उनको दिखाना पड़ता है कि हमारा बैंक में पैसा और हमने लोन लिया है, तो ये तो मजबूरी है। लेकिन कुर्बानी के लिए 10,000 20,000 कितने में जानवर मिलता है आजकल, तो मुनासिब नहीं कि आप बैंक से कर्जे से कुर्बानी लें। आपको चाहे कि आप जितना हो सके एक बकरा या एक बड़े जानवर में एक हिस्सा वो कुर्बानी करें। माशाअल्लाह, ऐसे सवालत करें आप, तो ये भी एक मज़ीद मालूमात हुई। हाँ, कुर्बानी जो है इसको भी याद रखिए, मैं कई दफ़े कोशिश किया हूँ समझने की, कि समझाने की। एक होता है यौमुन नहर, क्या होता है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। यौमुन नहर कौन सा, 10 का जी, 10 का जो हम रमीज करते हैं ना, ईद की नमाज हुई पूरे दुनिया, ये नहर। उसके बाद 3 दिन 11, 12, 13 अय्याम तशरीक, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में है, फमन तअज्जल यौमैनि फला इस्मा अलैह। 10 को छोड़कर जिसने 11, 12 को कंकरी मारी और चला गया, फला इस्मा अलैह। वमन तअख्खर, जो 13 तक रुका, फला इस्मा अलैह। तो कुरान शरीफ में कौन से कितने दिन का जिक्र है, 3। एक तो नहर, एक 11, 12, अक्सर 12 को खाली हो जाते हैं, और 13। तो अय्याम तशरीक कौन से, 3। अब फ़िक़ा में आप जाएंगे तो उनसे वो बात उनको हाजिर दिमाग नहीं रही, उन्होंने लिख दिया कि अय्याम तशरीक 10, 11, 12, जबकि गलत है। लेकिन सवाल ये गलत हुआ ना। अच्छा, अब हमारे जो पैरोकार हैं वो टस से मस नहीं होते, तकलीद जामिद जो समझते हैं ना, अंधी तकलीद, वो इल्म हकीकी अदा नहीं करते। हमने कई दफ़े समझाया कि कलाम पाक में वाज़ेह है वन हर, फिर फमन ताज्जल यौमैन वमन ताख़र, लेकिन वो अपना जो गिरोही मसला है, जमाती मसला है, फ़िक़ी उस पर टच से मस नहीं होते। लिहाजा आप इसको नोट कर लीजिए, अय्याम तशरीक 11, 12 और 13, ठीक है। चलिए, तकबीरात तो अभी से, लेकिन एक उमूमन जो है वो हर्फ के रोज़ से पढ़ते हैं, तो 13वीं तक, यहाँ देखो 13वीं के असर तक पढ़ते हैं। हाँ, असर शामिल है, असर के बाद पढ़ते हैं, क्योंकि मगरिब तक कुर्बानी होती है। कुर्बानी के लिए दुआ, देखिए कुर्बानी के लिए दुआ जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़बा किए थे तो अल्लाहुम्मा हादा मिनक व लक, ये आपने जिक्र किया था। और फिर एक तो कहा था, फिर दूसरा कहा था कि मिन का लक मिन अहली, और दूसरा कहा था मिन उम्मती। तो जब आप ज़बा करेंगे ना, तो बस यही है अल्लाहुम्मा हादा लक, ये शुक्रिया के तौर पर है। लेकिन ये भी कहना ज़रूर नहीं, असल बिस्मिल्लाह, क्या बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। लेकिन हम यहाँ देखो, आप कभी गए ना, तो जब आप कहते हैं कि ये मेरा जानवर है, तो ज़बा करने से बोलता है वह खलास, यानी आपसे इजाज़त लेता है, यानी खलास इजाज़त नहीं, तो आप बोलेंगे क्यों ज़बा किया, आपने ज़बा कर दिया। यहाँ वो पर्ची नहीं देते,
हमारे यहाँ पर्ची देते हैं, जैसे कि अल्लाह को पढ़ के सुनाओ कि ये फुला फुला जानिब से कुर्बानी है। तो सवाल ये आता है कि हमारे ईमान की कमज़ोरी है। आपने जब जानवर ख़रीदा और नीयत की कि मेरी जानिब से या मेरी बेगम की जानिब से जो भी हो, तो अल्लाह को मालूम है कि नहीं? मालूम है ना। तो दिल में आपके जो नीयत है अल्लाह उसे जानता है। अब उसे पर्ची देने की ज़रूरत नहीं, उस जवाब बिस्मिल्लाह बस। तो ये अल्लाहुम्मा, ये दुआ जो है मसनून है, जो आप कहें अगर आप खुद ज़बा कर रहे हैं, अगर आपने वकील बनाए तो आप दिल से कहें, जब उसके हवाले कर दिया और दिल में नीयत है। चलिए माशाअल्लाह, और कुछ काफ़ी है। तो इंशाअल्लाह इस जुमा, चूँकि ये अय्याम तशरीक में आ रही है 13वीं में, तो सहूलत दी जा रही है और उसके बाद की जुमा को दर्स अपने शुरू होंगे और दर्स का सिलसिला यही रहेगा। 11:30 को दर्स ख़त्म होगा और दुआ होगी, उसके बाद फिर जिसे बैठना चाहे वो बैठ सकता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक।